بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی جارحیت بہت بڑا سانحہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی چیف۔ بھارت نے روس سے روسی کرنسی میں تجارت کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ۔ دنیا بھر میں توانائی بحران کی وجہ روس ہے۔ امریکہ۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ 88 سال بعد ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی۔ تحریک عدم اعتماد میں ناکامی کی صورت میں پی ٹی آئی اسمبلی سے استعفے دے دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، حکومت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ افسوسناک ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ ملک کی خوشحالی، ترقی اور امن ہماری ترجیح ہے۔ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 جانیں قربان کی۔ پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف مثالی کامیابیاں حاصل کی اور آخری تخریب کار کے خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ بھارت کا سپر سونک میزائل پاکستان پر گرنے پر شدید تشویش ہے۔ ایک ایٹمی ملک کا دوسرے ایٹمی ملک پر میزائل گرا ہے۔ بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے کہ کیا اس کے ہتھیار محفوظ ہیں۔ میزائل کے باعث کسی بھی قسم کا جانی نقصان ہو سکتا تھا یا کوئی مسافر طیارہ بھی نشانہ بن سکتا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے میزائل گرنے کے واقعے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایل او سی پر صورتحال فی الحال قابل اطمینان اور پرامن ہے۔ گزشتہ ایک سال سے کوئی بڑا تنازعہ نہیں ہوا۔ مقبوضہ وادی کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ یوکرین پر روسی جارحیت کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے اور تنازع کو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ روسی جارحیت بہت بڑا سانحہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم امریکہ سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ ہمارے اس کے ساتھ بہترین تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چائنا، امریکہ دونوں سے اس طرح اپنے اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے سے تعلقات متاثر نہ ہوں۔ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔ کسی ملک سے تعلقات سے دیگر ممالک سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے روس سے روسی کرنسی یا روپے میں تجارت کی تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ بھارت کا دورہ کرنے والے امریکی نائب مشیر قومی سلامتی برائے عالمی اقتصادیات نے خبردار کیا کہ بھارت کو روس سے روسی کرنسی یا روپے میں تجارت کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے خلاف بھارت نے روس سے تجارت کی یا تیل خریدا تو متعدد مغربی ممالک بھارت پر سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ امریکی قومی سلامتی مشیر نے بھارت پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ ایکچوئل لائن آف کنٹرول LAC پر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو بھارت امریکہ سے مدد کی توقع نہ رکھے۔ امریکہ نے انڈیا کو ایسے موقع پر خبردار کیا ہے جب روسی وزیر خارجہ سرگئی سرکاری دورے پر انڈیا میں ہے۔ اس دوران وہ مودی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مغربی ممالک کے دباؤ میں آ کر یوکرین جنگ کی مذمت نہ کریں۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی قرارداد پر ووٹنگ سے انڈیا نے گریز کیا تھا۔ اس کے علاوہ سفارتی سطح پر پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے باوجود انڈیا روس سے تیل خرید رہا ہے۔ روس پر عائد معاشی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے انڈیا اور روس کی کوشش ہے کہ تجارت میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے روسی روبل یا انڈین روپے میں لین دین کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔
امریکہ کے نائب قومی سلامتی کے مشیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان ممالک کو بھی نتائج بھگتنا ہوں گے جو روس پر عائد پابندیوں کو فعال طریقے سے بے اثر کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے۔ انہوں نے چائنا اور روس کے تعلقات کے بارے میں بھارت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ روس اور چائنا کے تعلقات میں بھارت ایک جونیئر پارٹنر بننے جا رہا ہے۔ چائنا روس کو جتنا زیادہ اپنے مفاد کے لیے ہموار کرتا ہے، بھارت کے لیے روس اتنا ہی کم سازگار ثابت ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس بات پر بھی یقین کرے گا کہ اگر چائنا نے ایک بار پھر سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کی تو بھارت کے دفاع میں روس دوڑتے ہوئے آئے گا۔ امریکہ کے نائب قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ یہی وہ تناظر ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی جمہوریتیں ایک ساتھ جمع ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ پابندیوں کے نظام میں ہمارے مقاصد کے خلاف مختلف مقاصد کے لیے توانائی کی سپلائی میں تیزی سے اضافہ کر دے، جیسا کہ انڈیا کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ کواد ملکوں میں بھارت بھی ہے اور روس کے خلاف متزلزل نظر آتا ہے، جبکہ باقی ارکان نے ثابت قدمی سے کام لیا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرح روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میں آئندہ 6 ماہ کے لیے یومیہ 1 ملین بیرل پیٹرول ریلیز کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ امریکہ کو توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے خاندانی بجٹ کا پیٹرول کی قیمتوں کا غرض کسی بھی چیز کا انحصار ایک ڈکٹیٹر کے اعلان جنگ پر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی 2 وجوہات ہیں، ایک کورونا اور دوسری پیوٹن۔ اپنے ملک کی بہتری اور دنیا بھر کی بہتری کے لیے ہمیں روسی صدر کو فوری طور پر جواب دینا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ انرجی انفارمیشن مینجمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ یومیہ اوسطاً 21 ملین بیرل پیٹرول استعمال کرتا ہے۔ اس استعمال کا لگ بھگ 40% حصہ گیس پر مشتمل ہے۔ امریکی وزارت توانائی کے مطابق امریکہ کے ذخیروں میں 568 ملین بیرل سے زائد پیٹرول موجود ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ اور کون سے ممالک میں آج پہلا روزہ ہوگا اور کون سے ممالک میں پاکستان کے ساتھ پہلا روزہ ہوگا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ترکی، دبئی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان سمیت ملائیشیا، برونائی اور انڈونیشیا میں تاحال رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور ان ممالک میں پہلا روزہ 3 اپریل یعنی اتوار پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ ترکی کے شہر استنبول میں واقع تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو 88 برس بعد نماز تراویح ادا کی گئی۔ آیا صوفیہ کو 1934 میں ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد 2020 میں اسے دوبارہ مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی تھی، جہاں اب رمضان المبارک کے لیے متعدد تقاریب بھی منعقد کی جائیں گی۔ 24 جولائی 2020 میں اس مسجد کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا تھا، جس کے بعد ترکی میں عالمی وبا کورونا کے باعث اس مسجد کو عالمی وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم اب ویکسینیشن اور کورونا کے کیسز میں بتدریج کمی کو دیکھتے ہوئے ترک حکام نے مسلمانوں کے لیے سال کے مقدس ترین مہینے رمضان المبارک کے لیے مسجد کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھی، تاہم جب سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا، لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1930 کی دہائی میں اسے جمہوری ترکی میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 4 صدی عیسوی کے دوران یہاں تعمیر ہونے والے گرجے کے کوئی آثار اب موجود نہیں ہیں۔
آیا صوفیہ متعدد بار زلزلوں کا شکار ہوئی ہے، جس میں 558 میں اس کا گنبد گر گیا اور 563 میں اس کی جگہ دوبارہ لگایا جانے والا گنبد بھی تباہ ہو گیا۔ 999 کے زلزلے میں بھی اسے نقصان پہنچا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی عثمانی سلطنت میں شمولیت کے بعد آیا صوفیہ کو ایک مسجد بنا دیا گیا اور اس کی حیثیت 1935 تک برقرار رہی۔ جب ترکی سیکولر راہبر مصطفیٰ کمال اتاتürk کی سربراہی میں گامزن ہوا تو اس تاریخی مسجد کو 1931 میں بند کر دیا گیا اور 4 سال کے عرصے کے بعد 1935 میں اسے دوبارہ کھولا گیا۔ لیکن ایک عجائب گھر کے طور پر نہیں، مصطفیٰ کمال پاشا اتاتürk نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1934 میں آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن ترکی کی عدالت نے جون 2020 میں اس کی عجائب گھر کی حیثیت کالعدم قرار دے دی۔ اس کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں لوگوں کی سالانہ آمد و رفت تقریباً 3.3 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے آپشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ عدم اعتماد میں حکومت کو ناکامی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو تجویز دی گئی ہے کہ کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان اور اتحادیوں کی جانب سے اجتماعی استعفے دے دیے جائیں۔ استعفوں سے نئی حکومت بحران سے دوچار ہو جائے گی۔ اتنی سیٹوں پر ضمنی الیکشن کرانا مشکل ہوگا۔ یہی مشق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بیک وقت کی جائے گی۔ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن میں جانا ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ قومی اسمبلی میں دوستو پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 155 ہے، جبکہ قومی اسمبلی 342 نشستوں پر مشتمل ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والی سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آئین کے تحت تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی وزیر اعظم عہدے پر فائز رہیں گے جبکہ نیا وزیر اعظم حلف نہیں اٹھا لیتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ صدر وزیر اعظم کو کس وقت تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ باپ بیٹے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر عدالتیں 18 فروری کو فرد جرم نہیں لگا سکیں اور آج وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ فیملی نظام ملک کے لیے نمک کی کان ہے۔ میں ان چوروں لٹیروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ان سیاسی مردوں کو دفن کرنا میرا مشن ہے۔ جو پارٹیاں عالمی سازش میں شامل ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ آصف علی زرداری کو صوبے سے مہینے کا بھتہ آتا ہے۔ منحرف ارکان قوم کی کیا ترجمانی کریں گے؟ لوگ ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ اپنے حلقے میں بھی نہیں جا سکتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 4 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1 ملک میں انتخابات کروا دیے جائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والی سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جو غیر ملکی پیسے لے کر سازش کرتی ہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے ارکان اسمبلی مستعفی ہو جائیں۔ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ملک کس طرح چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخری راستہ یہ ہے کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ مداخلت کریں۔ ملکی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ لڑائی اب گلی محلوں تک پہنچ گئی ہے۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور دہی بلے والا اس ملک کو چلائیں گے؟ ان پر 16 ارب روپے کے کیس ہیں۔ یہ عوام کو بٹیر سمجھتے ہیں۔ ہر گھنٹے صورتحال بدل رہی ہے۔ اب بھی نا امید نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہونے والا ہے۔ بہت سے سمارٹ فونوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے بیٹری کی زندگی بڑھانے والے طریقے موجود ہیں۔ ان کے ذریعے بیٹری کی مدت استعمال خاصی بڑھ جاتی ہے۔ سمارٹ فون میں سب سے زیادہ توانائی اس کی اسکرین استعمال کرتی ہے، لہذا اسکرین کی روشنی کم کر دیجیے۔ یوں آئی فون پر 1 گھنٹے میں 54%، جبکہ اینڈرائیڈ فون پر 30% کم بیٹری صرف ہوتی ہے۔
ویب براؤزنگ کے وقت سمارٹ فون اشتہارات ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے خاصی توانائی خرچ کرتا ہے، چنانچہ ایڈ بلاکر انسٹال کر کے بھی آپ بیٹری کی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ نوجوان نسل انٹرنیٹ پہ گانے سننا پسند کرتی ہے، لیکن اس طرح بیٹری زیادہ پاور استعمال کرتی ہے۔ مثلاً وائی فائی کنیکشن پر 2 گھنٹے گانے سننے سے 10% بیٹری خرچ ہوتی ہے، مگر فون کے اندر موجود گانے سننے میں بیٹری کا خرچ صرف 5% ہوتا ہے۔ وائرلیس بند کر دیں۔ جب کسی مقام پر وائی فائی کو کوریج اچھی نہ ہو تو بیٹری بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فون اپنی توانائی اچھے سگنل کی تلاش میں خرچ کرتا ہے، لہٰذا بیٹری بچانے کے لیے وائی فائی بند کر دیں۔ آئی فون اور اینڈرائیڈ فونوں میں یہ دیکھنے کا طریقہ موجود ہے کہ کون سی ایپس بیٹری زیادہ خرچ کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فون جب استعمال نہ ہو تو کون سی ایپلیکیشنز بیٹری خرچ کرتی ہیں۔ انہیں تلاش کر کے بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کو ڈسیبل کر دیں۔ بعض ایپس آپ کی لوکیشن ٹریک کرتی ہیں، تب فون کا جی پی ایس بہت زیادہ بیٹری استعمال کرتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی ایپس کو ڈسیبل کر دیا جائے۔ کابل کے بازار پرانی اشیاء کے سامان سے بھرے ہیں۔ یہ سامان یا تو ملک چھوڑنے والوں یا ضرورت مند افغان شہریوں نے فروخت کیا ہے۔ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے افغانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ بازار میں کچن کی اشیاء سے لے کر 90 کی دہائی کے ٹی وی سیٹس، پرانی سلائی مشینیں، بستر اور قالین موجود ہیں۔ شہریوں کے مطابق پہلے کی طرح اب معمول کے مطابق کام پر نہیں جا رہے ہیں اور وہ ہر ہفتے اپنے بینک اکاؤنٹ سے صرف $200 تک کی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نقدی کی قلت ہے۔ محمد احسان نامی شخص جو کابل کے ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم غریب ہیں اور یہ سامان بیچنے پر مجبور ہیں۔ پہلے امیر لوگ کابل میں تھے، اب سب چلے گئے ہیں۔ ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ وہ کبھی اتنے مصروف نہیں تھے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی افغانستان کو خشک سالی، کھانے کی قلت اور کورونا کی وجہ سے صحت کے نظام پر دباؤ کا سامنا تھا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے افراد کی شرح 72% سے بڑھ کر اگلے سال کے وسط تک 97% تک بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ میں تیار کیا گیا دنیا کا سب سے طاقتور مقناطیس سینٹرل سولینوئڈ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر فرانس میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے، جہاں اسے عالمی اشتراک سے بننے والے فیوژن ری ایکٹر یعنی ITER میں نصب کیا جائے گا۔ اس کو امریکی ادارے جنرل اٹامکس نے کئی سال کی محنت سے تیار کیا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ 1,00,000 ٹن وزنی طیارہ بردار بحری جہاز تک کو اپنے مقناطیسی طاقت سے کھینچ سکتا ہے۔ یہ مقناطیس 14 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا ہے۔ یہ سپر کنڈکٹر مادے استعمال کرتے ہوئے اتنی شدید مقناطیسی قوت پیدا کر سکتا ہے جو مبینہ طور پر زمینی مقناطیسی میدان کے مقابلے میں 28,000 گنا زیادہ ہے۔ فرانس میں پہنچ جانے کے بعد یہ فیوژن ری ایکشن سے تجارتی پیمانے پر بجلی بنانے کے اولین عالمی منصوبے کا حصہ بن جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ فیوژن ری ایکٹر، جسے تھرمو نیوکلیئر ری ایکٹر بھی کہتے ہیں، عین اسی اصول پر کام کرتا ہے کہ جس پر نہ صرف سورج بلکہ کائنات کے تمام ستارے اربوں سال سے زبردست توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور نتیجتاً زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ پچھلے 70 سال سے جاری کوششوں کے باوجود زمین پر اب تک ایسا کوئی ایٹمی ری ایکٹر بجلی گھر نہیں بنایا جا سکا جس میں فیوژن کا عمل قابو میں رکھتے ہوئے تجارتی پیمانے پر توانائی پیدا کی جا سکے۔ ITER بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھاگتے دوڑتے عمارتوں کو پھلانگنا اور سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کرنے کا خطرناک کام اب تک صرف مردوں سے ہی منسوب تھا، لیکن چند برسوں میں ایک مسلم حجاب کرنے والی خاتون سارہ مدرل نے بھی اس شعبے میں بہت نام بنایا ہے۔ سارہ مدرل لاس اینجلس میں رہتی ہیں، جنہیں پہلی مسلم خاتون پارکر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ سارہ روزانہ گھنٹوں اس عمل کی مشقت کرتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان خواتین کے متعلق لگا بندہ تصور ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔
لیکن اس مشکل کام کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ حجاب ان کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سارہ کی عمر اس وقت 24 برس ہے اور انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں پارکر بننے کا ارادہ کیا۔ اس کھیل میں ایک سے دوسرے مقام تک بہت پھرتی سے پہنچنا ہوتا ہے۔ پارکر ماہرین مسلسل مشق سے دیوار پھاند سکتے ہیں، رکاوٹیں عبور کر سکتے ہیں اور عمارتوں کی چھتوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات پارکر اپنی ہڈیاں اور دانت تک تڑوا بیٹھتے ہیں اور یوں اس شوق کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ سارہ دوڑتی ہیں، کلا بازی کھاتی ہیں، ہوا میں گھوم سکتی ہیں، خطرناک مقامات پر جھولا جھول سکتی ہیں اور اب تک وہ فوجی تربیت کے رکاوٹی ٹیسٹ کئی مرتبہ کامیابی سے بھی عبور کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شعبے میں مردوں کی تعداد حاوی ہے جبکہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں اور مسلمان خاتون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک سارہ کئی برانڈز کی نمائندگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔